جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. ریاکاری کے بیان میں مؤلف رحمہ اللہ اس باب میں نصوص نقل کر رہے ہیں. اس باب میں اور اس کے بعد جو چیپٹر آئے گا، ان دونوں میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ایک انسان نیت اور ارادے میں کیسے شرک کرتا ہے اس سے متعلق وضاحت فرمائیں گے. اس باب میں ریاکاری کی جو مذمت ہے اور یہ ریاکاری اعمال کو برباد کر دیتی ہے اور ریاکار کا عمل اللہ قبول نہیں کرتا، اس طرح اس باب میں مذمت بیان کی گئی ہے. ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ ریاکاری رعا یعنی دیکھنا، اسی سے ہے، اسی سے مشتق ہے یہ لفظ ریا، جس کا مطلب ہے دکھانا، دکھلاوا. اصطلاح میں اگر اس کی تعریف دیکھی جائے، اللہ کے لیے کیا جانے والا کوئی بھی عمل جس کو انسان اس مقصد سے کرے کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور اس نیک عمل کے بدلے وہ لوگوں سے بدلہ چاہیں، نیک نامی کے طور پر، یا وہ اس کو مشہور کر دیں، یا کسی بھی طرح کا بدلہ چاہیں، اور جو اللہ کے لیے عبادت کی جاتی ہے وہ بندے کے لیے کرے اور مقصد دکھلاوا ہو، شہرت ہو، اور کوئی دنیا اس کے بدلے اسے حاصل ہو جائے. اس عمل کے ساتھ اگر بندہ عمل کرتا ہے اس نیت کے ساتھ، تو اس کا عمل اللہ کے یہاں باطل ہے، قابل قبول نہیں ہوگا. وہ جو مشہور حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو نقل کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بے ہوش بھی ہو گئے تھے. ان سے اس حدیث کے متعلق پوچھا گیا تھا کہ ایک ایسی حدیث سناؤ جو آپ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے یہ واسطہ ختم ہوتا ہو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث سنائی تھی کہ جس میں 3 لوگوں کے ذریعے جہنم سلگائی جائے گی. اول خلق اللہ تسعر بہم النار. اللہ کی مخلوق میں وہ 3 لوگ جن سے سب سے پہلے جہنم سلگائی جائے گی. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ تینوں ریاکار ہیں اللہ کے ساتھ. وہ لوگ لوگوں کو بھی دکھانے کے لیے عبادت کیا کرتے تھے. ایک قاری ہے کہ قرآن اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ اسے بڑا قاری کہیں. ایک اللہ کے لیے اپنی جان کو میدان جنگ میں لٹا دیا، شہید کہلایا، لیکن اللہ کے یہاں اس کی شہادت کا کوئی مقام نہیں. اور ایک ایسا شخص جو اللہ کی راہ میں اس لیے دیتا تھا کہ لوگ اسے بڑا دینے والا کہیں. ان تینوں سے سب سے پہلے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی، اس لیے کہ یہ تینوں کے 3 ریاکار ہیں. سب سے پہلی دلیل جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں نقل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا یہ قول سورۃ الکہف کی آخری آیت، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. اے اللہ کے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے ہماری ہی طرح. آپ کی فضیلت ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کی شان ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی جس طرح تمام انسان ہیں اسی طرح بحیثیت جنس آپ بھی ایک انسان تھے. آپ نور نہیں تھے، آپ اللہ کے وجود کا حصہ نہیں تھے، آپ فرشتے نہیں تھے. کفار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ بھی تو ہماری طرح بازاروں میں گھومتے ہیں، یہ بھی تو ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں. اگر اللہ کو اس کے دین کا کام لینا ہی تھا تو وہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا. تو اللہ کے نبی ایک انسان ہے. آگے اللہ فرماتا ہے انما الہکم الہ واحد، یقیناً تمہارا معبود صرف ایک اللہ رب العالمین ہے. جب اللہ ایک ہے تو عبادت بھی صرف اس ایک اللہ کے لیے کی جائے. اس آیت میں
تین طرح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے کی جائے، اس میں کسی انسان کو یا کسی شخص کو دکھانے کے لیے ارادہ یا قصد بالکل بھی نہ ہو۔ تو اللہ نے کہا تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہے۔ جب اللہ ایک ہے تو عبادت بھی ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، نماز عبادت ہے۔ جب نماز عبادت ہے اور عبادت اللہ کا حق ہے، تو اللہ کے اس حق میں جب اللہ ایک ہے تو کسی اور کو، آپ کے پاس ایک چیز موجود ہے اور وہ چیز کسی کا حق ہے کہ آپ بطور حق کسی کو لوٹانا ہے، کہ آپ اس کو بانٹ بانٹ کر کے اس کا حق کسی اور کو دیں گے؟ جب اللہ نے مخلوق میں اس کا کوئی حق آپ کے ذمے ہے تو وہ حق آپ اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ تو جب مخلوق کے لیے چیز جائز نہیں ہے تو اللہ کا حق ہے عبادت، اور اللہ رب العالمین ایک ہے تو اس ایک اللہ کے لیے وہ پورا حق ادا کیا جائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جس کسی کو بھی اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہو۔ یہاں پر لقاء ملاقات سے مراد جنت میں اللہ رب العالمین کا دیدار ہے، یعنی ہم میں سے جو بھی چاہتا ہے کہ جنت میں اللہ کا دیدار ہو تو وہ کیا کریں؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کرے۔ عمل نیک کب بنتا ہے؟ کسی بھی عمل کے اندر دو چیزیں پائی جائیں تب وہ عمل نیک بنتا ہے۔ دو چیزیں، ایک اخلاص، یعنی خالص وہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے، اور دوسرا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ ایک عمل ہے انسان اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کے لیے کر رہا، لیکن اللہ کے نبی کی اتباع، اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ جیسے ابھی آنے والے دنوں میں ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، لوگ اس میں میلاد مناتے اور پوری عقیدت کے ساتھ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ مناتے کہ اللہ کے نبی کی محبت ہے، اس کے لیے پیسہ بھی دیتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، پورے دین کا حصہ سمجھ کر کے اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کا طریقہ ہے وہ جس کی وجہ سے اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا عمل بھی کیا ہے؟ باطل ہے۔ دوسرا ہے اتباع، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر عمل ہے لیکن اس عمل میں اخلاص نہیں۔ ایک شخص 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہے، باہر سے ایک شخص آیا، ابھی وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنا شروع کر دیا، میں آپ سب اس کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، لیکن ہم سب دیکھ رہے ہیں اس نیت سے وہ نماز کو اور زیادہ خشوع و خضوع سے ادا کرنے لگ جائے کہ ہم اس کی تعریف کریں، تو اللہ کے نبی کے طریقے پر ہونے کے باوجود وہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ تو دوسری دلیل ہے کہ عمل صرف اللہ کے لیے ہو، یعنی عمل میں اخلاص ہو تبھی وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ اخلاص خالص صرف اللہ کے لیے عمل کرنا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات اس میں دلیل ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہو۔ اللہ نے کہا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے۔ صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، نماز ہو، سجدہ ہو، جو کوئی بھی ہو، یہ عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس میں شریک نہ کیا جائے۔ اب اگر کوئی شخص ریاکاری کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں تفصیل ہے۔ ایک شخص عبادت شروع کر رہا ہے اور عبادت کے شروع ہی میں اس کی یہ نیت ہے کہ لوگ میری اس عبادت سے میری تعریف کریں، یا لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھوں گا تو یہ مجھے اللہ والا سمجھیں گے، شروع ہی سے یہ نیت ہے، تو عبادت کا آغاز ایک ایسی چیز سے ہے کہ مقصد ہی میں، شروع ہی سے مقصد میں خلل ہے تو یہ عبادت اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگی۔ شروع ہی سے، درمیان میں نہیں، شروع ہی سے اگر کسی کی یہ نیت ہے تو وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتا۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کے دوران اس کے اندر ریاکاری آ گئی کہ ایک شخص دیکھ رہا ہے تو میں اپنی نماز کو طویل کر رہا ہوں، لیکن وہ اپنے نفس سے لڑتا ہے، لڑ کر کے اس ریاکاری کو دور کر دیتا ہے تو اس کا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ اس لیے کہ انسان ہے، اس طرح کا عمل یا اس طرح کا وسوسہ شیطان کی وجہ سے اس کے بہکاوے میں آ کر کے آ جاتا ہے، لیکن یہ ایک عمل ایسا ہے کہ اس عمل کو کرتے ہوئے عبادت کے درمیان میں، اس عمل کے درمیان میں ریاکاری آ گئی، لیکن اس عبادت کا ایک حصہ اگلے حصے سے جڑا ہوا نہیں ہے، تو جتنے حصے میں ریاکاری آئی اتنا حصہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بیٹھ کر کے تلاوت کر رہا ہے، اس نے 10 آیتیں اللہ رب العالمین کے لیے پڑھی،
10 آیتیں پڑھنے کے بعد ایک شخص آ گیا، وہ بیٹھا ہے اور اس کی تلاوت کو سننے لگا ہے، اب وہ اس کو سنانے کے لیے تلاوت کر رہا ہے، تو 10 آیتیں اللہ کے پاس اس کی مقبول ہوئی، اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں وہ اللہ کے پاس مقبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، ایک آدمی کو 50,000 روپے زکوٰۃ نکالنا تھا، اس نے 50,000 میں 25,000 صرف اللہ کے لیے دے دیے، بقیہ روپیے صدقہ کرتے زکوٰۃ دیتے وقت اس کے دل میں خلل آ گیا کہ میری اس حرکت سے لوگ کیا کریں، میری تعریف کریں، یا جو لے رہا ہے وہ تعریف کرے، تو اتنی زکوٰۃ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگی۔ تو ایسی عبادت جس کا ایک حصہ دوسرے حصے سے جڑا ہوا نہیں ہے، تو جتنا حصہ اخلاص کے ساتھ کیا وہ مقبول ہے، جتنا حصہ اخلاص کے ساتھ نہیں کیا وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ اور بسا اوقات دکھا کر کے عبادت کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، ترغیب کے لیے، لوگوں کو شوق دلانے کے لیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ایک قریے میں مسجد بنا رہا، اب اس کے پاس اتنا عمل اور اتنا پیسہ نہیں ہے کہ مسجد بن سکے، وہ کیا کرتا ہے، عبادت کو، مسجد بنانا عبادت ہے، دکھا کر کے عبادت کرتا ہے تاکہ لوگوں کو بھی شوق آئے، لوگ بھی اس میں آگے بڑھیں اور اللہ کا گھر تعمیر ہو جائے۔ اس نیت سے اگر آپ دکھا کر کے عبادت کرتے ہیں تو یہ چیز جائز ہے، یہ ریاکاری دکھاوا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک مفلس شخص آ گیا یہاں پر، آپ لوگوں سے اپیل کر رہا ہے کہ آپ اس کے لیے صدقہ و خیرات کریں، لیکن کوئی بھی اٹھ نہیں رہا ہے اس کا تعاون کرنے کے لیے۔ ہم میں سے ایک شخص اٹھتا ہے اور اس کے لیے 1000 روپے دیتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں، میری طرح یہ بھی آگے بڑھے اور اس کا بھلا ہو جائے۔ اگر مقصد یہ ہو تو اس کا عمل دکھلاوا نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، اور بسا اوقات یہ چیز دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے ضروری بھی ہوتی۔ تو جس کا عمل ریاکاری سے متعلق ہو اس سے متعلق یہ تفصیل ہے۔ اسی چیز کو وضاحت کرتے ہوئے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ دوسری دلیل لائے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اور قرآن میں بہت زیادہ فرق ہے، لیکن بنیادی طور پر جس طرح نماز میں ہم تلاوت کرتے ہیں اللہ کا کلام، حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے، تو اس کو تلاوت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اللہ کے کلام میں، قرآن میں چیلنج ہے کہ اگر تم بھی طاقت رکھتے ہو تو لاؤ قرآن جیسی، حدیث قدسی میں چیلنج نہیں ہوتا۔ اسی طرح قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، حدیث قدسی سے متعلق اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں بیان نہیں کی گئی ہیں، تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے خود کہا، انا اغنى الشرکاء، یعنی شرک، میں شرک کرنے والوں کے جو بھی پارٹنر ہیں ان کے شرک سے میں بے نیاز ہوں۔ میں عبادت میں کسی بھی طرح کی پارٹنرشپ نہیں چاہتا۔ ایک شخص 100 بکرے لایا، وہ کہتا ہے 99 بکرے اللہ کے لیے، 1 بکرا فلاں پیر کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس طرح پارٹنرشپ نہیں چاہتا عبادت میں۔ اللہ کہتا ہے یہ 99 بکرے بھی تو اسی کے لیے ذبح کر، مجھے تیری نہ تیری اس عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور قیامت کے دن اس طرح جو شخص ریاکاری کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے دکھانے کے لیے کرتا ہے، تو کہا جائے گا قیامت کے دن ریاکاری کرنے والوں سے، المراؤن اذهبوا الى من كنتم تراؤن، اے ریاکاری کرنے والوں آج بھی انہی کے پاس چلے جاؤ جن کے لیے تم دنیا میں دکھا کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے، من عمل عملا، جو شخص بھی کوئی بھی عمل کرے، اشرک معی فیہ غیری، اور وہ اس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرے، ترکتہ وشرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں مطلب میں اس کو اس عمل پر رتی برابر بھی اجر نہیں دیتا۔ ایک شخص کھانا کھلا رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ 100 لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اللہ کے لیے، 2-4 لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے کسی ولی کے لیے، پیر کے لیے، تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ اس کے سارے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کھلانے پر اسے رتی برابر بھی اجر ادا نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کا مقصد لوگوں کو دکھلانا تھا۔ اسی طرح ایک اور بات اسی چیز کی وضاحت کے لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ بڑی اہم حدیث ہے، اس کو بغور سے سننا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک مرتبہ بیٹھ کر کے آپس میں دجال کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ دجال آئے گا نا، نماز میں 4 چیزوں سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اس میں ایک چیز کیا ہے؟ دجال کا فتنہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم دجال کے بارے میں آپس میں بات کر رہے تھے، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا اخبرکم بما هو اخفف علیکم عندی من المسیح الدجال، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں جو بات میرے نزدیک تمہارے معاملے میں مسیح الدجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ صحابہ اس لیے ڈسکس کر رہے تھے کہ مسیح الدجال، یہ جو دجال ہے، اس کا فتنہ بہت بڑا ہے۔ اس کی خطرناکی کو واضح کرنے کے لیے اور اس کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے آپس میں اس مسئلے کو بہت بڑا جان کر کے بات کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی نے کہا دجال نہیں، اس سے بھی بڑا ایک فتنہ ہے جو میں تمہارے معاملے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ فتنہ تمہارے اندر داخل نہ ہو جائے۔ آگے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی بتائیے وہ بات کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک، یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاتہ لما یرا من نظر رجل، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور اس نماز کو وہ کیا کرتا ہے؟ مزین کرتا ہے، یعنی بہت اچھی خوبصورت نماز کو بناتا ہے، لما یرا من نظر رجل، تاکہ وہ شخص جس کی نظر اس کے عمل پر ہے اس کی نظر میں اس کی نماز بڑی خوبصورت ہو جائے۔ یعنی یہ جو ریاکاری ہے، عبادت کو کسی اور کے لیے کرنا، یہ دجال سے بھی خطرناک ہے۔ کیوں خطرناک ہے دجال سے؟ بظاہر ریاکاری سے کسی کا نقصان ہوتا ہوا نہیں دکھتا، ریاکاری سے کسی کا قتل نہیں ہوتا، ریاکاری سے کسی کے مال میں کمی نہیں آتی، ایسا بظاہر لگتا ہے، لیکن دجال کے فتنے سے لگتا ہے کہ دجال مارے گا، قتل کرے گا، تکلیف دے گا۔ اہل علم دو وجوہات بیان کرتے ہیں کہ دو وجوہات کی بنا پر ریاکاری دجال کے فتنے سے بھی کیا ہے؟ خطرناک ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ دجال کی علامات ہیں۔ دجال کیا ہوگا؟ خود کہے گا کہ میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، دجال کہے گا۔ ایمان والا جب ایسا کلمہ کسی سے سنے گا تو وہ سمجھ جائے گا نا کہ یہ فتنہ ہے۔ ایک علامت کیا ہوگی؟ وہ خود کہے گا کہ وہ رب ہے۔ دوسری علامت کیا ہوگی؟ اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی جس سے سمجھ جائیں گے کہ یہ کون ہے؟ دجال ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا کیا ہے؟ اس پر کافر لکھا ہوگا۔ ان علامات کی بنیاد پر دجال کو پہچان لیا جائے گا، لیکن ریاکاری اس قدر چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ کوئی اس کو نہیں پکڑ ہی نہیں سکتا کہ یہ ریاکار ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ابھی درس دے رہا ہوں، میری نیت کیا ہے؟ میں آپ لوگوں کو واقعی سکھانا چاہتا ہوں، یا میرا مقصد شہرت چاہنا، یا میرا مقصد دکھلاوا ہے، یا میری نیت جو بھی ہو، آپ اس سے آگاہ نہیں ہیں، اور آپ جو بیٹھ کر کے سن رہے ہیں آپ کی نیت سیکھنا ہے، یا یہ کہیں کہ آپ دروس میں شریک ہوتے، یہ بھی میں نہیں جانتا۔ تو ریاکاری کی کوئی علامت نہیں جس کو پہچان کر ہم یہ بتا سکیں کہ یہ ریاکار ہے۔ ریاکاری دکھتی نہیں ہے۔ بسا اوقات آدمی ریاکاری کر رہا ہوتا ہے، اسے خود پتا نہیں کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے۔ لیکن دجال کے معاملے میں علامات واضح ہیں کہ دجال کو پہچان جائیں گے لیکن ریاکار کو نہیں پہچانیں گے۔ مؤذن اذان دیتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، اس کا مطلب، اس کا اذان دینے کا مقصد کیا؟ میں اذان دے رہا ہوں آج سب کو پتا چل جائے، میں اذان دے رہا ہوں سب کو پتا چل جائے۔ لوگوں کو سنانے کے لیے اگر اذان دیتا ہے تو ریاکاری۔ اب وہ کس نیت سے اذان دے رہا ہے کوئی جانتا ہے؟ اور یہ چیز چھپی ہوئی، دل کا معاملہ ہے صرف اللہ کے حوالے۔ اسی لیے نیت کے معاملے میں، ارادے کے معاملے میں جو شرک ہے اس کو یہاں پر واضح کیا جا رہا۔ تو ایک وجہ یہ ہو گئی کہ ریاکاری کی کوئی علامت نہیں کہ جس کو انسان پہچان سکے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دجال کا فتنہ محدود ہے، یعنی دجال کو جتنے لوگ پائیں گے صرف وہی لوگ اس کے فتنے کا شکار ہوں گے، لیکن ان میں بھی جو ایمان والے ہیں وہ شکار نہیں ہوں گے۔ تو دجال کا جو فتنہ ہے وہ محدود ہے، ایک زمانے کے لیے ہے، اس وقت جو لوگ موجود ہوں گے صرف وہی اس کا نقصان اٹھائیں گے یا اس کے نقصان کا شکار ہوں گے۔ لیکن ریاکاری کا معاملہ ایسا ہے، اللہ کے نبی اس وقت بیان کر رہے ہیں قیامت تک کبھی بھی اس فتنے کا اور اس مرض کا شکار کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ریاکاری کا جو زمانہ ہے وہ لامحدود ہے، جبکہ دجال کے فتنے کا معاملہ کیا ہے؟ بڑا ہی محدود ہے۔ ہر ایک شخص کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے محبوب ہو، لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کو بڑا اچھا سمجھیں، اور یہ اچھی چیز ہے۔ اس طرح سوچنا کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، میرے پیچھے میری غیبت نہ کریں، میرے معاملے میں کوئی بھی بدنامی نہ پھیلائیں، ایسا سوچ کر کے زندگی گزارنا اور ایسا کردار رکھنا یہ اچھی چیز ہے، لیکن اس کو عبادت کو اس کا ذریعہ نہ بنائیں۔
یعنی عبادت کو اس مقصد کے لیے استعمال نہ کریں کہ اس عبادت کی وجہ سے لوگ ہمیں اچھا کہیں. آپ حقیقت میں ایسے رہیں کہ آپ کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں، آپ کسی کو دھوکہ دینے والے نہیں. اب آپ یہ چاہت رکھیں کہ میرے بارے میں لوگ اچھا سمجھیں اور میری غیبت نہ کریں، میری چغلی نہ کریں، اور آپ حقیقت میں بھی ویسے ہیں، تو یہ اچھی چیز ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا نا، اے اللہ کے نبی ایسا عمل بتلائیے جس کو کر کے میں لوگوں کے نزدیک بھی نیک اور اچھا بن جاؤں اور اللہ کے نزدیک بھی اچھا بن جاؤں. ایک عمل کروں اللہ کے نزدیک بھی اچھا اور لوگوں کے نزدیک بھی اچھا. اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا. لوگوں کے نزدیک اچھا بننے کے بارے میں سوال کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی نے ایک بات بتلائی کہ لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے ان چیزوں سے تم بے نیازی برتو. پیسہ دیکھتے ہو فوراً قرض مت مانگو، کوئی اچھی چیز دیکھتے ہو فوراً استعمال کے لیے مت مانگو. یعنی اللہ نے لوگوں کو جو دے رکھا ہے ان کے سامنے تم ایسا بن کر کے رہو آپ کو ان کی چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ آپ کو دیکھ کر کے امن محسوس کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ آ رہے ہو تو دروازہ بند کر لیں یا آپ کو دیکھ کر کے راستہ بدل لیں. تو اس طرح اچھا بننے کی چاہت کرنا یہ اچھی چیز ہے، لیکن اس اچھا بننے کے چکر میں عبادت کو ان کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا تھی، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخَرِينَ، اے اللہ بعد میں جو لوگ آئیں گے میرا ذکر خیر رکھ دے ان کی زبانوں پر. کہ میرے بعد ابراہیم علیہ السلام کہے میرے بعد جو بھی آئیں وہ میرا ذکر خیر کریں. اور حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ویسے تھے بھی اور آج تک ہم ان کا ذکر خیر کرتے. آپ دعا کرنا، نماز میں دعا کرنا کہ اللہ مجھے ایسا بنا کہ لوگ میرے بارے میں غیبت نہ کریں، میرے بارے میں میرے پیچھے بات نہ کریں اور مجھے ایک برا انسان نہ سمجھے. اور آپ حقیقت میں ویسے ہیں اور بننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے، لیکن اس کے لیے عبادت کو استعمال نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ عبادت کس کا حق ہے؟ عبادت اللہ کا حق ہے. میراث ہماری اولاد کا حق ہے. ہم اپنی اولاد کا حق کسی اور کو نہیں دے سکتے. تو انسانوں کے معاملے میں جب ایک حق دوسرے کو نہیں دے سکتے تو اللہ کا جو حق ہے وہ حق ہم مخلوق کو کیسے دے سکتے؟ جبکہ اللہ کے حق کا معاملہ تو اور سنگین ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس باب سے یہی واضح کرنا مقصود تھا کہ ارادے میں بھی بندہ شرک کرتا ہے. بظاہر کوئی بات نہیں کہہ رہا ہے، بظاہر کوئی کام نہیں کر رہا ہے، بس ارادہ ہے. ارادہ کیا ہے؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، لیکن بسا اوقات اللہ کے ساتھ ساتھ چاہتا ہے کہ لوگ بھی اس کی تعریف کریں اور لوگ بھی اس عبادت کے بدلے اسے بڑا نیک کہیں. اور یہ جو ارادہ ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا تھا، مخلوق کو راضی کرنے کا خیال آ گیا، یہ شرک چھوٹا شرک ہے. لیکن انسان اگر اسی پر ایک لمبی زندگی گزار دیتا ہے، ہر عمل میں، نماز میں، روزے میں، صدقہ میں، بات چیت میں اچھے اخلاق سے بات کر رہا ہے، مقصد کیا ہے کہ لوگ مجھے بڑا با اخلاق سمجھے. دھوکہ دینے کا مقصد ہے ان کو، امانت میں خیانت کرنا چاہتا ہے، ان کو اپنی باتوں میں لے کر کے ان کے مال کو ہڑپنا چاہتا ہے. لیکن مقصد کیا ہے؟ اچھے طریقے سے کیوں بات کر رہا ہے؟ وہ اس کو بڑا دیندار ثابت کریں. اس طرح ہر عمل میں جب ریاکاری آتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان منافق بن جاتا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا. عمل کا نفاق ہوتے ہوتے دل کا بھی نفاق، قلبی نفاق اور اعتقادی نفاق اس کے اندر آ جاتا ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ جب بھی عمل کرے اس سے پہلے اپنے ارادے کو، اپنی نیت کو درست اور نیک کرنا چاہیے، تاکہ وہ عمل صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی راضی کرنے کا بالکل بھی مقصد نہ ہو. انشاءاللہ کل کے درس میں، آنے والے درس میں ہم لوگ ایک شخص عبادت کو صرف دنیاوی مقصد کے لیے کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے اور کیسے اس کا شرک سے تعلق ہے اس کو سننے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ ہی کے لیے ہر عبادت کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. یہ جو ریاکاری کا شرک ہے یہ دجال کے فتنے سے بھی خطرناک ہے. اللہ میرے اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائیں، اور جب بھی عمل کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. اللہ میرے اور آپ کے عمل کو ریاکاری سے پاک کریں، ہمارے دلوں میں اخلاص اور اتباع سنت پیدا کریں. آمین تقبل یا رب العالمین. معزز حاضرین، جیسا کہ ہر بار آپ لوگوں سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ حدیث قدسی میں اور اللہ کے کلام میں کیا فرق ہے؟ حدیث قدسی میں اور اللہ کے کلام میں کیا فرق ہے؟ 3 فرق میں نے بیان کیے تھے، 1-2 بھی بیان کر دیں گے تو کافی ہے. ہاں احمد بھائی، ہاں اس پر ثواب ہے اس پر، لیکن جس طرح قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں،
حدیث قدسی پڑھنے پر ایک حرف پر دسنے کا ایسا معاملہ نہیں ہے. ایک فرق. حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے، مطلب اللہ ہی فرما رہا ہے، اور قرآن بھی اللہ کا کلام. ذہن سے نکل گئی بات. آپ کے بیٹے بتا دیں گے تو آپ دونوں کو مل کے انعام مل جائے گا. ایک اور فرق. بولیے عمران بھائی. حدیث قدسی اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہی فرما رہا ہے، اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے. تو جب دونوں اللہ کا کلام ہے تو کیا ہم نماز میں ٹھہر کر کے حدیث قدسی پڑھنے لگ جائیں؟ نہیں پڑھیں گے، بلکہ نماز میں کیا پڑھیں گے؟ اللہ کا کلام ہی کی تلاوت کریں گے. ایک فرق. یعنی جس طرح قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے حدیث قدسی کی تلاوت نہیں کی جاتی. ایک فرق. دوسرا فرق، جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں قرآن پڑھنے پر ہے، حدیث قدسی پڑھنے پر نہیں ہے. تیسرا کیا تھا؟ قرآن کے لیے چیلنج ہے ساری دنیا والوں کو قیامت تک کے لیے، اگر تم بھی طاقت رکھتے ہو تو ایسی ایک آیت لے کر کے آؤ. حدیث قدسی کے بارے میں چیلنج نہیں ہے. بارک اللہ فیک عمران بھائی. اسی طرح یہ جو باب ہم پڑھ رہے تھے اس میں مؤلف رحمہ اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ جو باب ہم پڑھ رہے تھے اس کا جو ٹاپک ہے ریاکاری، اس سے مؤلف رحمہ اللہ کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ کیسا شرک؟ بیان کرنا چاہ رہے تھے، اور تھوڑی وضاحت ہونا. آدھا جواب صحیح ہے. بارک اللہ. یعنی ارادے اور نیت میں انسان کیسے شرک کرتا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں آپ کا ارادہ نماز میں بدل گیا، اللہ کے لیے کر رہے تھے، اچانک بدل گیا کہ آپ کس کے لیے؟ آپ کو دیکھنے والے کے لیے کر رہے ہیں. یہ ارادہ ہی ہے نا، نیت ہی ہے. تو اس میں کیا ہو گیا؟ یہ شرک ہو گیا. تو اسی شرک کی وضاحت کے لیے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہ باب بیان کیے. آخری سوال آج کا یہ ہے کہ ریاکاری دکھلاوا یہ دجال کے فتنے سے بھی خطرناک ہے. کیوں خطرناک ہے؟ دو وجوہات کی بنا پر. وہ دو وجوہات کیا ہیں؟ ہاں، دجال کی آنکھ نہیں ہوگی یہ بات تو ہے، لیکن اس سے پہلے دو جو بنیادی وجوہات ہیں جس بنا پر ریاکاری دجال کے فتنے سے بھی خطرناک ہے وہ بتائیں. ہاں بتاؤ. ایک آپ یہ بتا رہے ہیں کہ دجال کی آنکھ نہیں رہتی، ایک آنکھ. دوسرا؟ اسے ہیڈنگ کیا دیں گے؟ بتائیے عمران بھائی. آپ ہاتھ اٹھائے تھے نہیں؟ بتائے. کون بتائیں گے؟ بڑا اہم ہے یہ کہ ریاکاری دجال کے فتنے سے بھی کیا ہے؟ خطرناک ہے نا. تو کیوں خطرناک ہے؟ یعنی کل ملا کر کے آپ کو جواب معلوم ہے. ہو گئی بات. عمران بھائی کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دو وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر دجال کا فتنہ یہ غیر مطلب اس سے بھی اہم کیا ہے؟ ریاکاری کا فتنہ ہے. اس لیے کہ دجال کو دیکھ کر کے ایک ایمان والا پہچان لے گا کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، اس پر کافر لکھا ہوگا. لیکن میں ابھی ریاکاری کرتے ہوئے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ دجال واضح کھلا ہوا ہوگا، جبکہ ایک انسان کے دل میں ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ چھپی ہوئی. اور دجال ایک وقت کے لیے آئے گا، ایک زمانہ، ایک پیریڈ اس کا، پھر اس کے بعد ختم ہے.
تو اس سے بہت کم لوگ کیا ہوں گے؟ نقصان اٹھائیں گے ایک زمانے والے. جبکہ ریاکاری سے جب اللہ کے نبی بتائے اس کے بعد سے لے کر قیامت تک کتنے لوگ اگر ریاکاری کریں گے تو اس فتنے کا شکار ہوتے رہیں گے. یعنی دجال کا زمانہ محدود ہے اور ریاکاری کا شکار ہونے والوں کا وقت جو ہے لا محدود ہے. بارک اللہ فیک. یہاں پر ہم اپنے درس کو روکتے ہیں. انشاءاللہ کل کے درس میں اگلا باب سننے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو توحید کا علم حاصل کرنے، اس سے اپنے عقیدہ اور ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.